یہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہی، میرا خیال ہے یہ 5واں سال آپ کے ساتھ چل رہا ہے. ہر 2-3 ہفتے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو ہماری تو اتنی بات نہیں ہے. ابھی ہم عدالت میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب تھے تو ان کا 2011 کا کیس چل رہا تھا. تو ہم نے کہا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ آپ کی تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے. تو یہ عجیب سا معاملہ ہے. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کیسز کو چلائیں. آپ نے ہمارے خلاف الزام لگایا ہے، ہم پہ مقدمہ بنایا ہے، تو آپ یہ 5واں سال ہے کیس چلاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ساری حقیقت ہے نیب کی کہ یہ ملک میں سیاست چلانے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا اور آج بھی سیاست ہی چلا رہا ہے. اب اس کیس میں آپ دیکھ لیں کہ جو صاحب عمران خان کی حکومت میں ذمہ دار تھے نام نہاد اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ لندن میں انٹرویو دیتے ہیں کہ میں تو بار بار کہتا تھا اس کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو دکھائیں گے کہ جو کاغذ اس کیس میں جمع کیے گئے ہیں ان کو تولیں تو میرا خیال ہے کہ 2-3 من تو ہوں گے. ان کو اگر آپ یہاں پر رکھیں اس سڑک پر تو میرا خیال ہے کم از کم 5 فٹ سے زیادہ ان کی ہائٹ ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک حکومت کیس بھی بناتی رہی، جیلوں میں بھی لوگوں کو ڈالا، اور آج کہتے ہیں جی ہم تو کہتے تھے یہ مت کریں. تو کبھی نیب کا چیئرمین جو تھے جاوید اقبال، وہ ہر آدمی کو کہتے ہیں جی میں کیس نہیں بناتا تھا، مجھ سے عمران خان بنواتا تھا. جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نہیں بناتے تھے، یہ جنرل باجوہ صاحب بنواتے تھے. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو ایک دن معلوم ہوگی. لیکن ان ہزاروں لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، جن کے خلاف 6-6 8-8 سال سے کیس چل رہے ہیں اور جن کی زندگیاں مفلوج ہیں. یہ تماشے جب تک ہم لگائیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں. ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ کوئی بھی سرکاری افسر فیصلے نہیں کرے گا. جب تک نیب رہے گا آپ کا ملک مفلوج رہے گا. یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ملک آگے چلے گا. اس حکومت کو آپ دیکھ لیں، یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے، اور ان کا سب سے پہلا عمل تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی کو بند کر کے ایک آرڈیننس کے ذریعے نیب کو مضبوط کیا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جب حکومت میں نہیں ہوتے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو سوچ تھوڑی بدل جاتی ہے. تو آج بھی وقت ہے یہ ادارے ختم کریں. آپ یہ پتہ کر لیں کہ اس نیب پر خرچہ کیا ہوتا ہے، ان عدالتوں پر خرچہ کیا ہوتا ہے. آج آپ نے 4,000 ارب کے ٹیکس پاکستان کے عوام پر لگائے ہیں، تو کم از کم ایسے ادارے تو بند کریں کہ آپ کے اربوں تو بچیں، لوگوں کے اوپر ٹیکس تو کم ہو. یہ اس قسم کے ناکام ادارے جو صرف ملک کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیتے. یہ تماشا ہے، یہ لگا ہوا ہے، لیکن کب تک جاری رہے گا یہ وقت ہی بتائے گا. جناب، کل آپ نے بجٹ کو بدترین قرار دیا، اور ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے حکومت بجٹ پیش کرتی ہے وہ کہتی ہے اس سے اچھا بجٹ پیش نہیں کرتا. اپوزیشن میں جو بھی ہوتا جو حکومت میں نہیں ہوتا وہ آپ کی طرح کہتا کہ انتہائی بدترین بجٹ ہے، یہ تو غریبوں کی کمر توڑ ہے. غریب کی کمر تو ہے ہی نہیں، ٹوٹ کہاں سے رہی؟ تو کچھ بتائیے کہ نئی چیز کیا ہے اس میں. جی میں نے آپ کو بتایا ہے، کل بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا، شاید آپ نے پریس کانفرنس سنی نہیں ہے کہ بدترین کیوں کا. میں نہ حکومت میں ہوں نہ اپوزیشن میں ہوں، ہم تو اسمبلی میں نہیں ہیں. جنہوں نے بجٹ پاس کیا حکومت کے اپنے سینیٹرز نے سینٹ سے لکھ کر بھیجا کہ یہ بجٹ ناکام ہے. اسمبلی کے اندر جو اتحادی تھے ان سب نے کہا یہ عوام دشمن بجٹ ہے. تو بجٹ میں نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز 4,000 کے اضافی ٹیکس ہیں، 4,000 ارب کے، جو ہر پاکستانی پر 15,000 ارب کا بوجھ پڑے گا، جو قرضے بھی ہوں گے جو آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. یہ اس میں نئی بات ہے.
حکومت نے کہا کہ یہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے، تو مجھے پاکستان میں لاکھوں کمپنی ہیں، ایک کمپنی لے آئیں جو یہ کہہ دے کہ یہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے۔ جو ملک اپنی برآمدات پر ٹیکس لگانا شروع کر دے، جب اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کے خسارے اتنے بڑھ جائیں کہ وہ اس چیز پر جو پوری دنیا جس پر انسینٹو دیتی ہے، جیب سے پیسے دیتی ہے کہ آپ ملک میں انڈسٹری لگائیں، ایکسپورٹ کریں، ملک کے عوام کو روزگار دیں، اس پر پاکستان ٹیکس لگا رہا ہے، اور اتنا ٹیکس لگا رہا ہے کہ آج یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم جب پالیسی کی بات کرتے ہیں، SIFC بنی ہوئی ہے، اس ماحول میں جہاں پر یہ پاکستان دنیا کا شاید پہلا ملک ہے کہ جو آپ ٹیکس ادا کریں گے اس پہ بھی ٹیکس لگایا گیا۔ یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ایسی مثال ہے کہ آپ ایک عام شہری ہیں، آپ کی ایک آمدن ہے، آپ جو ٹیکس ادا کریں گے حکومت کو، جو حکومت کی آمدن ہے، اس پر آپ مزید 10% ٹیکس اور ادا کریں گے۔ تو یہ نئی باتوں کا سلسلہ اس بجٹ میں جو ہے، یہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کیا کیا کس کس انوکھے طریقے سے آپ نے پاکستان کے عوام کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ میرا تو خیال ہے یہ سال بھی یہ اس قسم کی ٹیکسیشن نہیں چل سکتی۔ اگلے سال کیا کریں گے؟ اس سے اگلے سال کیا کریں گے؟ اس سے اگلے سال کیا کریں گے؟ کیا آپ نے کوئی اصلاحات کی ہیں؟ کیا آپ نے کوئی راستہ ڈھونڈا ہے آگے کا کہ کیسے ہم اخراجات کو کم کریں گے اور آمدن کو بڑھائیں گے؟ حکومت اگر 4,000 ارب کے ٹیکس لگا رہی ہے تو کچھ اپنے اخراجات میں کمی کر لیتی۔ یہ مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا، اس میں کچھ لوگ بڑے ناراض ہوئے کہ 500 ارب، میں نے کہا 500 ارب MNA اور MPA جو ہیں پاکستان کے، ان کو آپ نے دیا ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ دیکھ لیں، صوبائی اسمبلی کا بجٹ دیکھ لیں، تو آج آپ قرضے لے کر ووٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کی آمدن ہوا کرتی تھی۔ آج آمدن نہیں ہے، آپ قرضے لے کر یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر قرضے ہی صرف لے رہے ہوتے تو چلیں اس کا نقصان آگے ہوتا، لیکن یہاں پر تو آپ عوام پر 4,000 ارب کا بوجھ ڈال کر، اپنے اخراجات 25% بڑھا کر، اور بغیر کسی اصلاحات کے۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ اس سال تو آپ چلیں، آپ نے بجٹ جس طرح بھی ہے چلنے والا نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگلے سال کیا ہوگا؟ آپ نے کوئی تیاری کی ہے اگلے سال کی؟ آج آپ نے، جو آدمی ملک میں کام کرتا ہے سیلریڈ کلاس کے علاوہ، آمدن ہے اس کا 50% آپ نے ٹیکس لگا دیا، یعنی جو آدمی کمائے گا اس کا آدھا حکومت لے جائے گی۔ یہ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ میں تو یقین کریں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس سوچ کے تحت یہ بجٹ بنایا گیا۔ اور آپ نے میں نے کل بھی ذکر کیا، پیٹرول کی، ڈیزل کی سمگلنگ ہو رہی ہے، LPG کی سمگلنگ ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سگریٹوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے، غیر قانونی سگریٹ بن رہے ہیں سینکڑوں ارب کے، سب کو پتہ ہے کہاں پر بن رہے ہیں، کون بنا رہا ہے، لیکن روکنے والا نہیں ہے۔ فاٹا کے نام پر پوری پاکستان کی انڈسٹری آج تباہ ہو رہی ہے۔ 5 سال کی چھوٹ دی گئی تھی، کیا اس انڈسٹری کا فاٹا کے عوام کو فائدہ ہوا ہے؟ چند لوگ ہیں جو وہاں سے سینکڑوں ارب بناتے ہیں، سینکڑوں ارب کے ٹیکس ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی میں، لاہور میں اسٹیل مل جو ہے وہ ٹیکس بھی دے رہی ہو، انکم ٹیکس بھی دے رہی ہو، سیلز ٹیکس بھی دے رہی ہو، ڈیوٹی بھی دے رہی ہو، اور جو فاٹا میں مل ہے جس کو 5 سال مل گئے، اور وہ آج ٹیکس کی چھوٹ کے ساتھ پورے ملک کے اندر صرف وہ اضافی منافع کما رہے ہیں۔ تو اگر آپ ٹیکس ان پہ نہیں لگانا چاہتے، اس کی وجہ بتا دیں۔ آپ نے وہاں پر ٹیکس لگائیں، اس رقم کو فاٹا کے عوام پر خرچ کریں۔
آپ نے 100 ارب سالانہ کا وعدہ کیا تھا 2018 میں، جب آئینی ترمیم ہوئی، میں وزیر اعظم تھا، 100 ارب کا سال کا وعدہ ہوا تھا فاٹا سے، نہ آپ نے ان کو نظام دیا، نہ آپ نے ان کو وسائل دیے۔ پھر آج آپریشن کی ضرورت جب پڑتی ہے تو اس کا بوجھ کون برداشت کرے گا؟ فاٹا کے عوام برداشت کریں گے۔ تو ہم تو یقیناً جو اپنی منزل کھو رہے ہیں، میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے، جو ہماری سوچ ہے، آپ منزل کھو رہے ہیں جناب۔ آپریشن کا بھی ذکر کیا، اس کی حمایت کرتے ہیں آپ اگر ہوتا تو؟ آپریشن بھی ملک کے دشمنوں کے خلاف ہوگا، ہم حمایت کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی کو حمایت کرنی پڑے گی، چاہے حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس بات کو ضرور دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں بار بار ہمارے نوجوانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہزاروں شہید ہمارے ضرب عضب میں اور اس کے بعد تھے، آج پھر وہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں ان کے حالات آج کیا ہیں۔ کیا آج کوئی شخص افغانستان میں اسلحہ رکھ سکتا ہے؟ یہ ذرا معلوم کر لیں باتیں جناب۔ اچھا، ایک عوام پاکستان کے آپ کا آخری سوال ہے۔ وہ رجسٹرڈ کب ہوگی؟ یہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کا اناؤنس ہو جائے اور وہ پارٹی بن رہی تھی، نہیں بن رہی ہے۔ 6 جولائی کو آپ کو دعوت ہے، انشاءاللہ تشریف لیں۔ رجسٹرڈ ہو جائے گی پہلے؟ جی بالکل، فارم پارٹی فارم ہو گئی ہے، آپ تشریف لیں۔ اچھا والد صاحب یہ بتا دیں کہ عوام نے تو سب کو آزمایا ہوا ہے، آپ بھی آزمائے ہوئے ہیں، نواز شریف ہو، دیگر جو حسن الزاری ہو یا بلاول بھٹو ہو، تو آپ کس طرف دیکھیے، کس سے امید ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے ٹیکس لگاتی ہے عوام کا جنا جرم رکھے، تو کہاں جائے بیچاری عوام، کس کو ووٹ کرے آتے ہیں؟ اب وہ عوام اپنا فیصلہ کر لے گی، لیکن حقائق کو سامنے رکھیں۔ آج ملک کے حقائق کیا ہیں؟ آپ سے سامنے آج تمام جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، وہ کیا کر سکی ہیں؟ اس لیے جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، نہ آج صلاحیت رہی ہے، نہ سوچ رہی ہے، نہ فکر رہی ہے، نہ اس ملک کے عوام کا درد رہا ہے۔ یہ نظام نہیں چلنے کے قابل۔